یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ رب العالمین کا بے حد فضل، اسی کا کرم، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کی آخری نمازیں بھی ہمیں خود چل کر مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العزت کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، جس امت میں شامل ہونے کی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تمنا کرتے رہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے پیارے محبوب ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمارا تعلق اور ہماری نسبت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قائم ہوئی کہ ہم نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، خاتم النبیین، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے فرد ہونے کی حیثیت سے دنیا میں بھیجے گئے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور پھر اس امتی ہونے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کچھ ہم پر ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کی وہ پیارے حبیب کہ جن کو رب العزت نے وہ مقام و شان عطا فرمایا، جیسا کہ میں نے سورہ کوثر کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی کہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی الفاظ کے اعتبار سے بظاہر سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا سمندر موجود ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ کوثر کے معنی خیر کثیر آپ کو عطا فرمائی، اور اس خیر کثیر میں جنت کی وہ نہر جس کا نام کوثر ہے وہ بھی شامل ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نزول کس موقع پر ہوتا ہے، اس کا پس منظر بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کا یکے بعد دیگرے وصال ہوا۔ آپ کے شہزادے 2 ہیں یا 3 ہیں، اس میں محققین کا اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت سیدنا ابراہیم، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے شمار کیے گئے۔ بعض نے کہا کہ عبداللہ اور قاسم ایک ہی تھے، 2 مختلف نام سے ان کی پہچان تھی۔ بہرحال شہزادے 2 مانے جائیں یا 3 مانے جائیں، سب کا بچپن ہی میں انتقال ہوا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا وہ عظیم منصب و اعزاز دیا گیا، اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نرینہ اولادیں تھیں وہ جب تشریف لائے تو ان کو یہ اعزاز ملا کہ وہ بھی نبی اور ان کے بیٹے بھی نبی۔ کئی انبیاء کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت سلیمان نبی ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق و اسماعیل نبی ہیں۔ تو حضور کا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ منصب نبوت سے سرفراز نہ ہوتا، یہ رب العالمین کی مشیت کے خلاف تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب خاتم النبیین کے بھی خلاف ہے۔ حضور چونکہ آخری نبی ہیں تو کوئی آخری نبی کے بعد نبی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے حکمت و مشیت کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نرینہ اولادوں کو بلوغت سے پہلے ہی وصال بحق کی سعادت نصیب فرمائی۔ بہرحال پس منظر یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کا وصال ہوا تو عاص بن وائل ایک بدبخت کافر تھا، اس نے یہ کہا کہ انسان کی اولاد اس کے ذکر کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کے بعد اس کی اولادیں، اس کی نسلیں اس کا نام جاری رکھتی ہیں، جو بھی اچھا کام کریں گی ان کا نام ان کے آباء و اجداد سے جوڑا جائے گا، یہ فلاں کے نسب سے ہے، فلاں کی اولاد ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عاص بن وائل نے یہ بدبختانہ جملہ کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیا مشن لے کر اٹھے ہیں اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور ان کی کوئی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، تو اب ان کا ذکر جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اتنی بڑی اس نے جسارت والی بات کہی، تھا وہ کافر، لیکن اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید فرقان حمید جہاں بھی آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کفار نے ہرزہ سرائی کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے ادوار میں ان کی قوموں نے ان کی بے ادبی کی تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان مکالموں کو قرآن کے مختلف مقامات پر کوٹ کیا کہ جہاں ان انبیاء نے ان اپنی کافر قوموں کو جوابات دیے، ان کی بے ادبی کا جواب دیا، لیکن حضور علیہ السلام کی شان نرالی ہے کہ جب آپ کے متعلق کسی کافر نے نازیبہ بات کہی ہے تو رب کا کلام اترا ہے اور اس کی مذمت فرمائی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کو ظاہر فرمایا گیا۔ تو اس بدبخت نے جب یہ بات کہی کہ حضور کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں، اب حضور کا ذکر کیسے جاری رہے گا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو، اس سورت کو نازل فرمایا۔ ایک تو جہاں ذکر کی بلندی کا معاملہ ہے تو پھر آپ سورہ علم نشرح کو دیکھ لیجئے جس میں وہ شاندار اور چمکدار آیت کریمہ ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اب آپ دیکھیے قیامت تک جو بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو کلمہ طیبہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کلمات کو دیکھیں تو محمد کا نام نامی اسم گرامی اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور اگر عربی گرامر کے اعتبار سے میں بات کروں، بات تھوڑی مشکل نہ ہو جائے لیکن صرف آپ کے ذوق کے لیے میں یہ اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ عربی گرامر کے لیے جب کوئی مختلف چیزوں کا ذکر ہو تو ان کے درمیان میں واو لایا جاتا ہے، کوئی ایسا ورڈ لایا جاتا ہے کہ ڈفرنس ہو سکے۔ یہاں پہ یوں نہیں ہے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اس طرح کا لفظ نہیں ہے، کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا۔ اس کا معاذ اللہ مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ اور رسول کی ذات ایک ہے، اللہ اللہ ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اور جبکہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو کمال عزت و قرب ایسا نصیب فرمایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نائب اتم ہیں اور اللہ رب العالمین کے گویا کہ زمین پر مخلوق کے لیے نمائندے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اس شان کے ساتھ ظاہر فرمایا کہ کلمہ طیبہ میں اپنے نام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کے نام کو جمع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور بی بی حوا کا جب معاملہ ہوا اور جنت میں جس پھل کو کھانے سے منع کیا گیا، قرآن پاک نے سارے اس منظرنامے کو بیان کیا، سورہ بقرہ میں بھی ہے اور پھر آگے چل کر ہمیں سورہ اعراف میں بھی ملتا ہے۔ تو اس پورے پس منظر میں جہاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس پھل کھانے سے منع کیا گیا اور پھر شیطان نے جھوٹ بول کر وہ پھل کھلا دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی شان انتہائی بلند و بالا ہے۔ یہ تو رب کے ازلی فیصلے تھے کہ آپ نے زمین پر تشریف لانا تھا اور اس لیے سارے معاملات ہوئے اور آپ نے وہ پھل تناول فرمایا، لیکن اگرچہ آپ نبی ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی مقرب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا کی وجہ سے جب زمین پر آپ تشریف لائے تو کئی سالوں تک اب آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اور روتے رہتے تھے زاد و قطع، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار و توبہ کرتے رہتے تھے۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک مخصوص کلمات کے ذریعے سے توبہ اور استغفار کی، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس کی قبولیت کی نوید آتی ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام طبرانی اور دیگر حدیث کی کتب میں وہ پوری حدیث مبارکہ ذکر ہے کہ وہ کیا کلمات تھے جس کی طرف قرآن پاک اشارہ کرتا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ جب انہوں نے ادا کیے فتاب علیہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور اس حدیث میں جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، امام بیہقی، امام طبرانی اور مستدرک میں دیگر کتب میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا، وہ کلمات کیا تھے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بخشش طلب کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے پوچھا، اے آدم کیف عرفت محمدن، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ ابھی تو کائنات میں بنی نوع انسانیت کا آغاز ہے اور حضرت آدم کائنات کے پہلے فرد ہیں نوع بنی انسان کے، اور ابھی نبی پاک علیہ السلام نے ہزاروں سال بعد تشریف لانا ہے، لیکن یہ کیسے اے آدم تو نے پہچانا؟ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، وہ
سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، لیکن یہ رب کا انداز ہے کہ اس نے حضرت آدم سے پوچھا، اے آدم تو نے کیسے پہچانا، کیف عرفت محمدًا؟ تو حضرت آدم کہتے ہیں کہ جب مالک و مولا تو نے میرے جسم کو تخلیق کیا، وَنَفَخْتُ فِيهَا مِن رُوحِي، اور تو نے میرے جسم میں روح کو داخل کیا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، تو میں نے جب اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے یہ دیکھا کہ آسمان کے پایوں پر، اس کے پلرز پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جمع کیا ہے یقیناً پوری کائنات میں وہ تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا، اس لیے اس کے نام کو میں نے تیری بارگاہ میں بطور وسیلہ کے پیش کیا ہے اور اس کے وسیلے سے بخشش طلب کی ہے۔ تو یہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کیسے بلندی عطا فرمائی کہ اپنے نام کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو جمع فرمایا، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی ایمان لائے گا، مسلمان ہوگا، اللہ کی توحید پر ایمان لائے گا، تو اس کا ایمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیے بغیر مکمل نہیں ہے۔ جب تک قیامت تک مسجدوں سے اذانیں گونجتی رہیں گی، جہاں جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار برسر عام کیا جاتا رہے گا، وہاں وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بھی اسی طریقے سے چرچا اور گونج مچتی رہے گی۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو اس عاص بن وائل نے بدبختانہ جملہ کہا تھا کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد تو نہیں ہے، اور اولاد انسان کے ذکر کے باقی رہنے کا ذریعہ ہوتی ہے، تو اب آپ کا ذکر جو ہے معاذ اللہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا آپ کو عظیم اعزاز عطا فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اس موقع پر کیا فرمایا گیا جب سورہ کوثر کا نزول ہوا؟ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر نعمت وافر مقدار میں اللہ رب العالمین نے ہر وسعت کے ساتھ اور اپنے کمال کے ساتھ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، چاہے وہ حسن و جمال ہو تو وہ کثرت کے ساتھ عطا فرمایا، چاہے وہ علم ہو تو کثرت کے ساتھ عطا فرمایا، چاہے وہ حسن کے مختلف شعبے اور پہلو ہوں تو وہ آپ کو کثرت کے ساتھ عطا فرمائے، چاہے وہ امت کی کثرت کا معاملہ ہو تو تعداد کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے سب سے کثیر امت اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اگر وہ امت کے وہ افراد کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی میں اپنی جان نثاریاں پیش کی ان کا معاملہ ہو تو وہ بھی کثرت کے اعتبار سے، اور اگر اولاد کا معاملہ ہو تو جس بدبختی کی اس نے بات کی تھی اس میں بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیسے کثرت عطا فرمائی اور ایسی خصوصیت عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کا نسب کا سلسلہ اپنے بیٹوں سے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نسب کے سلسلے کو میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جاری فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے نسب کے علاوہ ہر نسب جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا، یعنی آپ اگر پیچھے سے چلے جائیں جتنے بھی احساب و نسب ہیں تو علم الانساب ایک مکمل علم ہے، نسب کا علم، لیکن اگر آپ کو اگر مختصر میں عرض کروں تو ہر نسب کہیں نہ کہیں جا کے وہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، آگے بڑھتے بڑھتے اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق پیچھے سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے 1500 سال نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کو ہو گئے اور کائنات کے ہر خطے میں سادات کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے نسبت اور تعلق اور حضور کی آل کے افراد آپ کو پوری دنیا کے ہر گوشے میں ملیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی کثرت کا معاملہ ہے۔ اور پھر اس کو روحانی اعتبار سے دیکھا جائے، قرآن مجید فرقان حمید کے جو الفاظ ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کو امہات المؤمنین فرمایا گیا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اگرچہ لفظ کا اطلاق ہمیں قرآن میں نہیں ملتا کہ نبی پاک علیہ السلام کو مومنوں کا والد کہا جائے، لیکن روحانی اعتبار سے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام امتیوں کے روحانی والد کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی پوری کائنات میں جتنے بھی حضرات انبیاء تشریف لائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف کئی حدیثوں میں اشارہ فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ کثرت میری امت کی ہوگی۔ حالانکہ عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افراد کی عمر بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت عامہ عطا فرمائی۔ رسالت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کے نبوت کا زمانہ مخصوص ہوتا اور ایک مخصوص علاقے کے لیے وہ نبی بنا کر مبعوث کیے جاتے، اور ایسا بھی ہوتا کہ ایک وقت میں کئی انبیاء تشریف لاتے، ایک علاقے میں ایک نبی ہیں، دوسرے علاقے میں دوسرے نبی ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت و نبوت ہے وہ کسی خاص خطے یا علاقے کے لیے نہیں، بلکہ کائنات میں جہاں جہاں اللہ کی مخلوق موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث فرمانے سے لے کر قیامت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی نبوت کو عام فرمایا۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی اضافہ کروں کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے آنے کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ میں مذہب عیسائیت پر عمل کرتا ہوں اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی کتاب انجیل کو میں پڑھتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں، اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ ہر قسم کی تحریفات سے پاک بھی ہو، اگرچہ اس میں بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں، لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی تحریفات نہ بھی ہوں اور پھر وہ کہے کہ میں جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کی شریعت پر عمل کرتا ہوں، تب بھی وہ کافر ہی تصور کیا جائے گا، تب بھی وہ کافر ہی تسلیم کیا جائے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا مرتکب قرار پائے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے سابقہ تمام شریعتوں کو اللہ رب العالمین نے منسوخ فرما دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو تو وہ مان رہا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر ہی قرار پائے گا اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ مرتکب ہوگا۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کرے، شریعت پر عمل کرے آج کے دور میں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد، تو یہ اس کا انداز جو ہے وہ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نہیں مان رہا، حضور کے انکار کی وجہ سے وہ کافر ہی قرار پائے گا۔ اسی طرح کوئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کرے اور کہے کہ کوئی یہودی ہو کہے کہ میں توریت پر عمل کرتا ہوں، اس کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہوں، اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہوں، تو اس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنا اور آپ کو نہ ماننا یہی اس کے کفر کے لیے کافی ہے، اور اس وجہ سے وہ کافر قرار پائے گا اور ہمیشہ کے لیے عذاب کا مرتکب ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت یہ عام ہے قیامت تک کے لیے کائنات کے ہر گوشے میں، بلکہ یہ تو انسانوں کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ جو اعلان نبوت سے پہلے جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو میرے کو السلام علیکہ یا نبی اللہ کہہ کر بلایا کرتا تھا اور سلام پیش کیا کرتا تھا۔ تو مخلوقات کے دیگر اجناس نے بھی، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ درخت و حجر ہوں، سب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو مانا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعہ مشہور نہیں ہے، یہودی نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس وقت میں آپ کو نبی مانوں گا کہ آپ درخت کو بلائیں اور درخت جو ہے وہ آپ کے اشارے پر آ جائے، اور مکہ مکرمہ میں وہ جگہ آج بھی مسجد شجرہ کے نام سے مشہور ہے کہ جہاں یہ معجزہ رونما ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام درخت کو اشارہ فرماتے ہیں تو درخت حالانکہ بظاہر یہ بے جان مخلوق ہے، وہ بڑھنے کے پروسیس میں تو ہے لیکن اس میں عقل و شعور نہیں ہے، کوئی جاندار نہیں ہے، اپنے ارادے سے وہ حرکت نہیں کر سکتی، لیکن یہاں معاملہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اشارہ فرماتے ہیں تو وہ درخت اپنی جڑوں کو زمین سے اکھاڑ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اور پھر کئی جانوروں کے واقعات کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو
انسان کے آنے سے ایک فطری طور پہ جانور کو خوف ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے، جب حضور تشریف لاتے تو بدکتا ہوا جانور بھی اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والا جانور بھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بتایا، اور ہر ایک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو تسلیم کیا اور اس کا لحاظ کیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سورہ مبارکہ میں یہ نوید و بشار عطا فرمائے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، دنیا کی بھی ہر خیر اور آخرت کی بھی ہر خیر، امت کی بھی خیر، امت کی بھی کثرت اور حسن و جمال اور علم کی بھی کثرت اور ماننے والوں کی بھی کثرت، آپ کی معجزات کی بھی کثرت، آپ کے اختیارات کی بھی کثرت، ہر طرح کی کثرتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، ساری شان اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے۔ تو جس رب کے محبوب کا یہ عالم ہو، ان کی مخلوق کا یہ عالم ہو، تو خود رب العالمین کی اپنی قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہی کہا گیا کہ اگر اللہ کو کسی کو پہچاننا ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھے، آپ کی شان و عظمتوں کو پڑھے، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ جس رب کے بندے اور رسول کی یہ شان ہے، ان کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے محبوب کی جب یہ شان ہے، اس رب کی اپنی قدرتوں کا، اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ خالق و مالک و پالنہار ہے، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے ہیں۔ تو یہ ہرگز نہ سمجھا جائے معاذ اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اللہ کے برابر قرار دے۔ کوئی بھی سمجھدار یہ بات نہ کہہ سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کے برابر سمجھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ساری کثرتیں، ساری خیر عطا فرمائی۔ اور پھر آگے قرآن نے کیا کہا، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، وہی نسل بریدہ ہے۔ جو آپ کا دشمن ہے وہ ذلیل رسوا ہوگا، چاہے وہ اس زمانے میں ہو، چاہے قیامت تک جتنے بھی اللہ کے دین کے دشمن آتے رہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن آتے رہیں، قرآن پاک کا یہ ازلی فیصلہ ہے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے، اس کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، اس کا ذکر ہی ختم ہو جائے گا، اور وہ ہر خیر سے محروم ہے، دنیا میں بھی رسوا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہے۔ یہ عاص بن وائل، اب آپ دیکھیں یہ کیسے نسل بریدہ ہوا، اس کی نسل کیسے ختم ہوئی۔ اس کی حالانکہ نرینہ اولاد بھی موجود تھی، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کے دونوں بیٹے اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما دی، وہ دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب بظاہر نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اپنی اولاد ہیں، لیکن اس کے سگے دشمن بن چکے، کیونکہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، تو اس کی اپنی اولاد ہی اس کے اپنے کسی کام کی نہ رہی، اور جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو ختم ہونے کے خیالات اور وسوسے دیکھ رہا تھا، رب العالمین نے اس کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، اور اس کا ذکر ہوگا بھی تو رسوائی کے ساتھ اور ملامت و مذمت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذکر کو ہر آن میں اور بلندیاں اور عفتیں عطا فرمائی۔ رب العالمین محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی برکت سے امت کو بھی بلندیاں خیر نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔